یہ اللہ کے ساتھ عہد کیا کیا ہم لوگوں نے؟ ہمیں تو یاد نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی عہد لیا ہو، ہمیں یاد ہے؟ ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ تو پہلی یہ صفت ہے ناکامی کی کہ جو لوگ اللہ سے اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کو رب نہیں مانتے، تو وہ کیا ہوں گے؟ آخرت میں ناکام ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا؟ کیونکہ جس کے دل میں ان چیزوں کی ویلیو ہی نہیں ہے، امپورٹنس ہی نہیں ہے، تو وہ جہاں پہ بھی جائے گا وہ اللہ کے حکموں کو توڑے گا۔ خاندان میں اگر لوگ آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہے تو آپ بھی اس سے اچھائی نہ کریں، تو یہ کیا کوئی کمال کی بات نہیں ہے؟ آپ یہ کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو میں بھی اس سے اچھا نہیں کر رہا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ سے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نقصان اٹھانے والوں کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہتر عمل، احسن عمل کر کے واپس اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اور پھر جب ہم لوٹیں گے تو ایک دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ کون لوگ کامیاب ہوئے اور کون لوگ ناکام ہوئے۔ اور یہ جو کامیابی اور ناکامی کا کرائٹیریا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ کون لوگ کامیاب ہوں گے اور کون لوگ ناکام ہوں گے۔ اور اس کرائٹیریا کو سمجھنے کے لیے وہ کرائٹیریا ہمیں ملے گا کہاں سے؟ کیا وہ ہمیں مینجمنٹ کی بک سے ملے گا، آئی ٹی کی بک سے ملے گا، اکنامکس کی بک سے ملے گا، یا فائنینس کی بک سے ملے گا؟ یہ کرائٹیریاز ہمیں وہاں پہ نہیں ملیں گے۔ یہ کرائٹیریا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن جو دیا گیا اس میں ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی ان میں ملے گا۔ اسی سے پتہ لگے گا کہ کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔ جو لوگ اس کرائٹیریا کو فلفل کر لیں گے، جو کامیابی کے کرائٹیریاز ہیں، وہ کامیاب ہوں گے اور وہی لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اور جو ان کرائٹیریاز کو فلفل نہیں کریں گے اور جو ان کرائٹیریاز کے اوپر چلے جو ناکامی کے کرائٹیریاز ہیں قرآن کے مطابق، تو الٹیمیٹلی وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو آخرت میں جا کے ناکام ہو جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن میں تین قسم کی چیزیں ہیں، تین کام کرنے والے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ پختہ عہد کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ جو پختہ عہد کیا اس کو توڑ دیا۔ یہ اللہ کے ساتھ عہد کیا کیا ہم لوگوں نے؟ ہمیں تو یاد نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی عہد لیا ہو، ہمیں یاد ہے؟ ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ہم سے کوئی ریٹن ایگریمنٹ کرایا ہو کہ بھئی وعدہ کرو تم یہ کرو گے، یا آنے کے بعد کبھی ہمیں یاد ہو، ہمارے پاس کوئی پیپر ہو خاص طور پہ ہمارے نام کا، بھئی تم نے میرے سے عہد کیا۔ یہ وہ عہد ہے جو ہمیں اس وقت تو دنیا میں نہیں یاد ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے ایک عہد لیا تھا۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے جتنے بھی انسانوں نے اس دنیا میں آنا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، ان تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں پیدا کیا اور ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، عالم ارواح میں۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے جواب دیا تھا، قالوا بلا،
کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے. تو یہ وہ عہد ہے جو اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہیں میں نے پیدا کیا ہے اور ایک دن تم لوگوں نے اس دنیا میں آنا ہے, اور جب یہ روح دنیا میں آئے گی تو ہر روح کے لیے ایک جسم چاہیے ہوگا. وہ جسم مختلف اوقات میں آئے گا, اس جسم کی شکل مختلف ہوگی, ہر جسم کی شیپ مختلف ہوگی, ہر جسم کی ہائٹ مختلف ہوگی, ہر جسم کا رنگ مختلف ہوگا, اور ہر جسم مختلف ٹائمنگز کے اندر آئے گا, ہر جسم مختلف جگہوں کے اندر آئے گا دنیا میں. لیکن یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے بعد کی, اس ڈسٹریبیوشن پہ آنے سے پہلے ہی اللہ نے ہم سب سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور ہم سب نے اللہ کو کہا تھا کہ یا اللہ بالکل تو ہمارا رب ہے. اور رب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہم سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں, یہاں پہ اللہ نے رب ہونے کے بارے میں ہم سے عہد لیا تھا. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ جو خالق ہے, جو مالک ہے, اور جو مدبر ہے. یعنی ہم نے اللہ سے وعدہ کہ یا اللہ ہم اس چیز کا عہد کرتے ہیں اور کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو نے ہمیں پیدا کیا, یا اللہ ہم اس چیز کا یقین رکھتے ہیں کہ تو ہی ہمارا مالک ہے, یا اللہ ہم اس چیز کا یقین رکھتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ تو ہی ہر چیز کو چلا رہا ہے. تو اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہماری زندگی سے ریلیٹڈ, ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے, اور ہم ایک دن اللہ ہی ہمیں اٹھا کے واپس لے جائے گا جب موت آئے گی. اور اس دنیا میں آنے سے لے کے اس دنیا سے جانے تک کا جو وقت ہے, اس کے درمیان بھی جو وقت ہے, وہ بھی ہمارا یقین ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب چیزوں کی پلاننگ اللہ ہی کر رہا ہے. رزق کس کو کتنا دینا ہے, اللہ رزق دے رہا ہے. کس کو کب صحت دینی ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کس کو بیماری دینی ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کس کو جسم کیسا دینا ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کس کو زندگی کتنی دینی ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. تو یہ ہمارے عہد کا حصہ ہے کہ ہم نے اللہ کو رب مانا تھا. اور دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی جو سوال ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سوال نہیں کروائیں گے کہ فرشتوں سے کہ بتاؤ تمہارا الہ کون ہے, تمہارا خدا کون ہے, بلکہ سوال کیا ہوگا, من ربو کا, تمہارا رب کون ہے. وہاں پہ بھی رب کا سوال ہے. اسی لیے وعدہ بھی ربوبیت کا ہوا تھا, اللہ نے اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا تھا, اور پھر سوال بھی یہی کیا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے. وہاں پہ اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, ہم سب نے کہا تھا یا اللہ تو ہمارا رب ہے. اور قبر میں دوبارہ سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے. تو جنہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب بنا کے زندگی گزاری ہوگی تو وہ وہاں پہ کہہ دیں گے میرا رب اللہ ہے, ربی اللہ. لیکن یہ زندگی گزارنے پہ ڈیپینڈ کرے گا نا. تو وہاں پہ بھی عہد وہ ہوا تھا, اور الٹیمیٹلی سوال بھی قبر میں یہی ہوگا. تو یہ عہد پہلا کہ یہ عہد تھا کہ ہم سب نے یہ عہد کیا تھا, اللہ سے کہا تھا کہ اللہ ہم تجھے رب مانتے ہیں. دنیا میں آئے, بہت سے لوگوں نے اس عہد کو کیا کیا, توڑ دیا. کوئی مختلف قسم کے مذاہب میں پیدا ہوئے, کوئی مذہب کے اعتبار سے ہندو ہو گیا, کوئی کرسچن ہو گیا, کوئی جیو ہو گیا, کوئی ایتھیسٹ ہو گیا, کوئی مسلمان ہوا. اور وہی لوگ, وہی روحیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے, دنیا میں آنے کے بعد بہت ساروں نے وعدہ کیا, توڑ دیا, اس وعدے کو بھلا دیا. تو یہ وہ وعدہ ہے کہ جس نے یہ وعدہ بھلا دیا, جس نے اللہ کو بھلا دیا, جس نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا, حقیقت میں اس نے اللہ سے اپنا وعدہ توڑ دیا. تو پہلی یہ صفت ہے ناکامی کی کہ جو لوگ اللہ سے اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں, یعنی اللہ کو رب نہیں مانتے, تو وہ کیا ہوں گے, آخرت میں ناکام ہو جائیں گے. دوسری چیز کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے کن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا؟ رشتہ داریوں کو. صلہ رحمی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. اللہ نے ہمیں جو حکم دیا, اس دنیا میں بھیجا, تو ہمیں یہ رسپانسبلٹی دی گئی تھی کہ آپس کے تعلقات کو توڑنا نہیں ہے, ان کو جوڑنا ہے. لیکن وہ لوگ جو ان تعلقات کو توڑ دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے نزدیک ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیا, کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے تعلقات کو جوڑ کے رکھو, اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. ایک حدیث میں آتا ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام مخلوقات کو پیدا کر دیا, تخلیق مکمل ہوگی, تو جو
رحم ہے یعنی جو رشتہ ہے اس کو ایک جسم کی شکل دی گئی اور اس نے آ کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے. یعنی اس نے اپنا ایک کنسرن شو کیا کہ اللہ مجھے یہ ڈر ہے کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے. رشتہ جو ہے, اب جو رشتہ ہے یہ رشتہ کوئی دیکھا جائے تو ہمارے درمیان کوئی فزیکل رسی تو نہیں بندی ہوتی نا. ہم کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان ایک رشتہ ہے, تو میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ کوئی رسی سے یا تاروں سے تو نہیں باندھا ہوا ہوتا. بہن بھائی کے درمیان رشتہ ہے, خالہ کے ساتھ, پھپھی کے ساتھ, چچا کے ساتھ, جتنے بھی رشتے ہمارے ہیں یہ سب رشتے ہوتے ہیں. ہم فزیکلی تو کوئی ہمیں سامنے نہیں باندھا ہوتا, لیکن ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ اور ہم نے اس تعلق کو توڑنا نہیں ہے. تعلق توڑنے سے کیا مراد ہے؟ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہوا, کوئی بات آپ کو بری لگی اور آپ نے کیا کہا آئندہ سے میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی, اور آپ جو ہے وہ کٹ کے بیٹھ گئے. نہ ان کی طرف جانا نہ وہ ہماری طرف آئیں, نہ ہم فون کریں گے نہ وہ ہمیں فون کریں, اور نہ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہ وہ ہم سے کوئی چیز لین دین کریں. تو یہ کیا, یہ تعلق کاٹ دیا آپ نے. تو یہ جو ہے جو رحم تھا اس نے یہی کنسرن شو کیا کہ مجھے یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کاٹ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا اور جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا. ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں, اور ایک روایت میں یہ آتے ہیں کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے جو تعلق جوڑے گا آپس میں اس سے تعلق جوڑوں گا, اور جو تعلق کو کاٹے گا میں اس سے تعلق کاٹ دوں گا. یعنی کہ اللہ کا تعلق اگر چاہیے ہے تو وہ بھی صلہ رحمی کے ساتھ ہے. جو لوگ اپنے خاندان والوں کے ساتھ تعلق توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہو سکتا, کیونکہ تعلق جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. اور جو اللہ کے حکم کا خیال نہیں رکھتے, جن کو اللہ کے حکم کی جن کے نزدیک امپورٹنس نہیں ہے, تو پھر اللہ کے نزدیک بھی ایسے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جو تعلقات کو توڑیں گے ان کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے گا, جو تعلقات کو جوڑیں گے اللہ ان کے ساتھ تعلق جوڑے گا. اسی طریقے سے جو قطع رحمی ہے اس کا اپوزٹ کیا, صلہ رحمی, کہ تعلق جوڑنا. اور یہ جو تعلق جوڑنا ہے اس کے بہت فائدے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے اور اس کے رزق کو بڑھا دے, تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. یعنی آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں گے, ان کا خیال رکھیں گے, ان سے ملنا ملانا رکھیں گے. کبھی ان کو کوئی پرابلم ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی مصیبت ہے, ان میں ان کی مدد کریں گے, ان کا ساتھ دیں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے اور ایسے لوگوں کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے, اس کو بھی بڑھا دیتا ہے. تو صلہ رحمی کرنے کا اتنا بڑا فائدہ. کوئی انسان بے وقوف ہی ہوگا جو یہ جانتا ہو کہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے میری عمر میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور میرے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا, اور پھر بھی نہیں کرے, تو ایسا انسان کیا ہے, اس نے اپنے لیے خود ہی نقصان کا ارادہ کیا اور فیصلہ کر لیا. اور اسی طریقے سے جو صلہ رحمی ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ صلہ رحمی ہے کیا چیز. صلہ رحمی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو تم احسان کے بدلے میں تم بھی احسان کرو, بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی احسان نہیں کرے, کوئی اچھائی کا معاملہ نہیں کرے, اس کے بدلے میں تم اس کے ساتھ احسان کرو. یعنی خاندان میں اگر لوگ آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھائی نہ کریں, تو یہ کیا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. آپ یہ کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو میں بھی اس سے اچھا نہیں کر رہا. لیکن کوئی آپ سے اچھائی کر رہا ہے تو آپ بھی اس سے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں. تو یہ تو ظاہری بات ہے, اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو انسانی فطرت ہے کہ انسان کی اپنا اندر کا ضمیر بھی اس کو ملامت کرتا ہے کہ بھئی یہ میرے ساتھ اس نے اچھا کیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا کروں. اصل کمال وہ ہے اور صلہ رحمی یہ ہے کہ جب آپ کے خاندان والے آپ کے ساتھ اچھائی نہ کریں اس وقت آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں. وہ آپ کو کالز نہیں کریں, آپ اس وقت ان کو فون کریں. وہ آپ کے گھر میں نہیں آئے ملنے ملانے کے لیے, آپ ان کے پاس ملنے کے لیے چلا جائیں.
وہ آپ کی مشکل میں آپ کے کام نہیں آئے لیکن پھر بھی آپ ان کی مشکل میں ان کے کام آئیں. یہ صلہ رحمی ہے، اور یہ جو شخص بھی کرتا ہے پھر اس شخص کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے. تو دوسری چیز کیا کہ اللہ کے ساتھ، پہلی چیز کیا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی صلہ رحمی نہیں کرتے، اس کے بدلے میں قطع رحمی کرتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، فساد مچاتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو پہلی دو چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو تیسری چیز اس کے اندر لازمی آ جائے گی. یعنی جو اللہ کے ساتھ تعلق کاٹ، جس نے اللہ کے ساتھ وعدہ توڑ دیا، کیونکہ اللہ کے ساتھ، اور یہاں پہ یہ چیز یہ بھی سمجھنے والی کہ پہلی چیز جو اللہ نے ذکر کی اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، دوسری چیز اس کا ذکر کیا اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. تو جس کو نہ اللہ کے حقوق کی پرواہ نہ بندوں کے حقوق کی پرواہ، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ وہ زمین میں فساد ہی مچائے گا. کیونکہ جس کے دل میں ان چیزوں کی ویلیو ہی نہیں ہے، امپورٹنس ہی نہیں ہے، تو وہ جہاں پہ بھی جائے گا وہ اللہ کے حکموں کو توڑے گا، وہ جہاں پہ بھی جائے گا بندوں کی عزتوں کو اچھالے گا، وہ جہاں بھی جائے گا اس کو بندوں سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. تو جس کے اندر پہلی دو چیزیں ہوں گی تیسری چیز بھی اس کے اندر آ جائے گی. تو یہ وہ تین اعمال ہیں جس کے اندر بھی ہوں گے. پہلی چیز کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ پختہ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، دوسری چیز جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے توڑتے ہیں، اور تیسری چیز کیا ہے؟ فساد مچاتے ہیں. تو یہ تین اعمال والے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھائیں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے. تو نقصان اٹھانے کا کیا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ جہنم ہوگا. کیونکہ آخرت کا نقصان کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنت میں چلا گیا لیکن بڑا نقصان ہو گیا اس کا، ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں یا فائدہ ہے یا نقصان ہے، کرسٹل کلیئر چیزیں ہیں. اور آخرت میں دو ہی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشنز ہیں. ہر انسان نے دو میں سے کسی ایک جگہ پہ جانا ہے. ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ دو میں سے کسی ایک جگہ پہ جا کے اس کا خاتمہ ہوگا، یا وہ جنت میں جائے گا اور یا وہ جہنم میں جائے گا. کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی تیسری آپشن نہیں ہے، کوئی ٹرانزٹ ایریا نہیں ہے کہ بس وہاں پہ بیٹھے رہیں گے. یا جنت ہے یا جہنم ہے. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اندر ان اعمال کو لے کر آئیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر ہم جنت میں جانے والے ہوں، اور وہ اعمال جن کے بارے میں واضح طور پہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ ایسے عمل کرنے والے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے، تو ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے. اور یہ تین اعمال وہ ہیں کہ جن سے ہم نے بچانا ہے. ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں کہ ہمارے اندر یہ عیب ہوں اور ہم یہ ان چیزوں کے جو کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.